بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام شاہان بن ذیشان ہے اور آج میرے ساتھ تیمور انکل بیٹھے. السلام علیکم تیمور انکل. وعلیکم السلام. آج میں آپ سے آپ کے بارے میں کچھ سوالات پوچھوں گا. تو پہلا سوال ہے کہ آپ نے اپنی ارلی ایجوکیشن کہاں سے لی تھی؟ میں نے ارلی ایجوکیشن احمد آباد سے اسٹارٹ کی تھی. کلاس 1 سے لے کے کلاس 4 میں آرمی برن ہال اسکول میں تھا. پھر اس کے بعد مردان شفٹ ہو گئے تھے تو وہاں پہ مردان ماڈل اسکول میں کلاس 4 سے لے کے کلاس 7 تک، اور کلاس 8 سے لے کے کلاس 12 تک کیرٹ کالج کو ہارٹ کے. اور آپ کیرٹ کالج کے اندر آپ کی روٹین کیا ہوا کرتی تھی؟ کیرٹ کالج میں ہماری کافی لمبی روٹین ہوتی تھی. ہم صبح اٹھتے تھے اور پی ٹی ہوتی تھی، اور آن سرٹن ڈیز آف دا ویک ڈرل ہوتی تھی. اس کے بعد واپس آ کے چینج کرتے تھے. پھر اس کے بعد بریک فاسٹ ہوتا تھا، اور اس کے بعد کلاسز شروع ہو جاتی تھی. ان بٹوین دا کلاسز جو ہے ایک بریک ہوتی تھی جس میں ہم پھر میس جاتے تھے. وہاں پہ ایک ہلکی سی ریفریشمنٹ ہوتی تھی. پھر اس کے بعد کلاسز ختم ہو جاتی تھی تو لنچ کا پیریڈ ہوتا تھا، اور اس کے بعد ایک ریسٹ پیریڈ ہوتا تھا جس میں یا پڑھ سکتے تھے یا ریسٹ کر سکتے تھے. اس کے بعد ڈپینڈنگ کہ سمرز ہیں یا ونٹرز ہیں. اگر سمرز ہوں تو پھر اس کے بعد پریپ ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے گیمز کا پیریڈ ہوتا تھا. گیمز کے بعد جو ہے پھر مغرب کی نماز ہوتی تھی جو کمپلسری ہوتی تھی ہر ایک کے لیے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈنر ہوتا تھا میس میں ہی جا کے. اور اس کے بعد سیکنڈ پریپ ہوتی تھی، اور اس کے بعد لائٹس آف ہو جاتی تھی تقریباً 10:15 بجے 10:15. ونٹرز میں تھوڑا سا چینج یہ ہوتا تھا کہ گیمز ارلی ہو جاتی تھی، اور جو فرسٹ پریپ ہوتی تھی وہ گیمز کے بعد ہوتی تھی. تو یہ ہماری روٹین ہوتی تھی. سنڈے کو ہمارے پاس فری ٹائم ہوتا تھا سوائے پریپس کے، تو اس میں پھر ہم جو مرضی کرتے تھے، گیمز کھیلتے تھے یا اور آپس میں گپ شپ کرتے تھے. تو یہ ہماری ایک اوور آل روٹین ہوتی تھی کیرٹ کالج میں. اور آپ کے پسندیدہ استاد کون تھے اور کیوں؟ پسندیدہ استاد کوئی ایک نہیں، ملٹیپل تھے. اور چونکہ کیرٹ کالج میں ہی وہ ٹائم فریم تھا جہاں پہ آپ کو ٹیچرز یاد رہ جاتے ہیں. تو چاہے ہمارے انگلش کے قسمت خان صاحب تھے، وہ ہمارے ہاؤس ماسٹر بھی تھے اور ایک بہت ہی اچھے انسان تھے. سو وہ میرے فیوریٹ ٹیچرز میں تھے. میتھس میں خلیل صاحب تھے، بہت اچھا پڑھاتے تھے. وہ بھی اچھے ٹیچرز میں سے تھے. لال بادشاہ صاحب سے بھی میں نے پڑھا. سو آل ان آل کافی سارے اچھے ٹیچرز تھے. سو ایک کو پوائنٹ آؤٹ کرنا مشکل ہے. اور آپ کو کمپیوٹر پروگرامنگ کا شوق تھا اس وقت، اور آپ تب کیرٹ کالج کے بیسٹ کمپیوٹر پروگرامر تھے. آپ کو اس کا شوق ہوا کیسے تھا؟ جب میں کلاس 5 میں تھا تو میرے پاپا نے کمپیوٹر لے کر دیا تھا ہمیں. اور اس وقت وہاں پر ایک صاحب سے کہا کہ اور اسے ایک ٹیوشن بھی دلوائی پروگرامنگ کی. تو اس وقت GW بیسک پروگرامنگ لینگویج ہوتی تھی، اس کے اندر پروگرامنگ لینگویج میں نے سیکھی. اور جب کیرٹ کالج میں کمپیوٹر کلب شروع ہوا تو اس وقت یہ چیز چونکہ بہت نئی ہوتی تھی تو مجھے پروگرامنگ آتی تھی. تو انہوں نے مجھے پروگرامنگ کلب میں لے لیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ انجوائنگ اٹ. خاص کر کے پیرنٹس ڈے کے دنوں میں جہاں پر ہم اپنے پروگرامس بناتے تھے کمپیوٹر کلب کے اندر بیٹھ کے، اور باقی لوگ جو ہے وہ باہر دھوپ میں ڈرل کر رہے ہوتے تھے. تو اس طرح سے پروگرامنگ کلب کے اندر میری انوالومنٹ بھی رہی، اور پھر بیسٹ پروگرامر کا بھی میڈل لیا. آپ کیا بننا چاہتے تھے پہلے؟ میں نے انجینئرنگ لی تھی میٹرک کے بعد، کیونکہ ہمارے پاس 2 ہی آپشنز ہوتی تھی، پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ. اور اس وقت اتنی کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی نہیں تھی، تو یہ پتہ تھا کہ ڈاکٹر نہیں بننا. تو اس لیے جب ڈاکٹر نہیں بننا تو دا اونلی آپشن واز پری انجینئرنگ. اور جب پری انجینئرنگ لے لی تو اس کے بعد پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا، اور وہاں سے کمپیوٹر انجینئرنگ جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کی تھی. پھر اس کے بعد آپ آسٹریلیا گئے تھے پڑھنے، تو آپ نے آسٹریلیا میں کیا کیا تھا؟ آسٹریلیا میں پاکستان میں ہی تھا جب میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن مل گیا تھا. میں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیٹڈ تھا. پھر وہاں سے میں نے اپنا ٹرانسفر کروایا تھا آسٹریلیا میں. تو یونیورسٹی آف ساؤتھ آسٹریلیا میں نے اسی پروگرام میں کمپیوٹر انجینئرنگ میں نے ایڈمیشن لیا، اور بیچلرز میں نے وہاں سے کمپلیٹ کرنا تھا. تو وہاں پہ 3 سال میں نے انڈر گریڈ کے اندر وہاں پہ پڑھا. جب میں وہاں پر گیا تو 2003 کے اندر میں وہاں پر گیا، اور جو وہاں کی جس طرح روٹین ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم لگا اس کے اندر ایڈجسٹ ہونے میں. اور جو وہاں پر جو ایک ڈفرینٹ چیز کرنے کو ملی، دیکھنے کو ملی، جو کہ یہاں پر نہیں ہوتا تھا، وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ اکیلے ہوتے ہیں
اور ساری جو فائنینشیل ذمہ داری ہے وہ بھی آپ کے اوپر ہی ہوتی ہے. تو جو وہاں پر عام اسٹوڈنٹس بھی جس طرح کرتے ہیں کہ آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جابس بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر یہ آڈ جابس کرنے کا بھی موقع ملا. تو میری پہلی جاب جو تھی وہ پیزا ڈلیوری کی تھی. سو آئی یوز ٹو ورک ان اے پیزا پارلر, اور جب پیزا بن جاتا تھا تو ایک ایڈریس پہ جا کر جو ہے وہاں پہ ڈلیور کرتا تھا, اور اس کے تھرو جو ہے وہ $8 پر آور جو ہے ہمیں ملتے تھے. وہ کام ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے چلتا تھا. پھر تھوڑی سی وہ کیا, اور دین آئی اسٹارٹیڈ ڈرائیونگ ٹیکسی. تو میں ٹیکسی چلاتا تھا وائل ورکنگ ان دا یونیورسٹی, اور اس کے سو کرتے کرتے آئی گریجویٹ کر گیا. میں گریجویٹ کرنے کے بعد پہلے پلان تھا کہ میں پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے لوں, لیکن پھر مجھے ایک اچھی جاب مل گئی موٹرولا کے اندر. تو پھر میں نے پی ایچ ڈی کا ارادہ ڈراپ کر دیا اور میں نے وہاں پہ جاب شروع کر لی. اور پھر میں نے اس جاب کے ساتھ ساتھ ماسٹرز میں ایڈمیشن لے لیا, ماسٹر آف انجینئرنگ مینجمنٹ میں. اور جب وہ کمپلیٹ ہو گئی تو پھر اس کے بعد چونکہ میرے بھائیوں نے جانا تھا اپنی اسٹڈیز کے لیے, تو پھر میں پاکستان شفٹ ہو گیا. اور آپ کو کن اسپورٹس کا شوق تھا؟ اسپورٹس میرا کوئی بہت زیادہ شروع سے ہی کوئی خاص شوق نہیں تھا. چھوٹے ہوتے ہوئے کزنس کے ساتھ کرکٹ ضرور کھیلتے تھے, لیکن اس کے بعد سے کوئی کسی پرٹیکولر اسپورٹس کا بہت زیادہ شوق نہیں ہے. بیچ میں تھوڑا سا بیڈمنٹن میں نے کھیلنا شروع کی تھی, اور مجھے پتہ چلا کہ چلو یہ وہ ایک گیم ہے جو کہ تھوڑی بہت میں کھیل لیتا ہوں, لیکن دیٹس پریٹی مچ اٹ. کوئی خاص اسپورٹس نہیں ہے جو کہ میں کہوں. آپ بچوں کو کیا میسج پہنچانا چاہیں گے؟ بچوں کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ نمبر 1 تھنگ از ہارڈ ورک. ہارڈ ورک سے نہیں گھبرانا. ہمیں ہوتا ہے کہ چیزیں آسانی سے مل جائیں, لیکن جب تک محنت نہیں کرتے تب تک اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو جس طرح دا سیئنگ گوز کہ جی ہارڈ ورک جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے, آؤٹ کم اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. سو اس لیے وی ہیو ٹو ورک ہارڈ, چاہے وہ ہماری اسٹڈیز ہیں, چاہے اسپورٹس ہیں, چاہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں محنت کرنی ہے اور اس سے بھاگنا نہیں ہے چیزوں سے. سو دس وڈ بی مائی میسج کہ ہارڈ ورک کریں اور پھر باقی اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں, وہ راستے بناتا ہے اور ہم اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف چلتے رہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. شاہان بن ذیشان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.